مدنی چینل کے سبب نیکی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین کو سلسلہ آپ کا مدری چینل میں ایک مرتبہ پھر شرکت پر مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول مدری چینل مجلس کی طرف سے پیش کیے جانے والے کچھ نئے سلسلوں کی اپڈیٹس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مدنی چینل آپ کے لیے نیا کیا لا رہا ہے، اس ہفتے کے دوران ہم نے کیا آپ کو پیش کیا، اور بہت ساری اپڈیٹس آپ کو مزید بھی پیش کی جائیں گی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کے لیے بہت ساری اپڈیٹس ہیں۔ الحمدللہ اس ہفتے کے دوران 4 نئے سلسلے مدنی چینل پر آن ایئر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک آدھ دن ہوا سٹارٹ ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مدنی چینل پر آن ایئر کیے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ نے 11ویں شریف کی نشریات دیکھی، فیضان غوث اعظم کا سلسلہ ہوا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے جو براہ راست سلسلہ ہوا، ملک بھر سے آنے والے ذمہ داران کے درمیان، اور براہ راست تھے تو دنیا بھر کے ناظرین نے بھی اس سے برکتیں حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اس ہفتے کے دوران آپ نیا کیا دیکھیں گے، اور ایک سلسلہ جو آن ایئر ہو چکا، پہلے میں اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ الحمدللہ آپ کو ہم نے گزشتہ دنوں یہ کہا تھا کہ مدنی منوں کے حوالے سے ایک اور نیا سلسلہ ہمارا لائن اپ ہو چکا ہے، پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ عز و جل بڑی جلدی آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو الحمدللہ وہ سلسلہ آن ایئر ہو چکا، جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ ہماری کوشش ہے کہ شام کے اوقات کے اندر روزانہ ہی مدنی منوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے، تو الحمدللہ یہ اس کی ایک اور سلسلے کی کڑی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا تشہیری مدنی گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ دعوت اسلامی کے قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، کس سے فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پیارے مدنی منوں، ہمارے امی ابو کا ایک بہت ہی پیارا خواب کہ ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی اور ایسی تربیت کہ جسے دیکھ کر لوگ کہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ ایسا مدنی ماحول ملے جو ہمیں پڑھائے بھی اور سکھائے بھی۔ اللہ عز و جل کا خوف، سچا عاشق رسول، قرآن کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی الفت، والدین اور اپنے بڑوں کا ادب و احترام، صبر و شکر، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جس کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات جس سے انشاءاللہ عز و جل ہم ہوں گے سرفراز۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کرتے ہیں روشن، اس سلسلے کے ذریعے جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی دیکھیے سلسلہ روشن مستقبل بروز ہفتہ شام 5:30 بجے مدنی چینل پر۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کی بڑی اس میں اصلاح کا سامان ہوگا۔ اس میں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے۔ مدنی منوں کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اور مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ مدنی منوں کو
حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں، تو ضرور دکھائیے اپنے مدنی منوں کو، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں اس کا ضرور فائدہ ظاہر ہوگا۔ ایک اور بڑا ہی پیارا سلسلہ جو سٹارٹ ہوا ہے اور وہ مسلسل سلسلہ ہے، 63 دن تک جاری رہے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سلسلے کی بڑی ہی پذیرائی فرمائی، بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ضرور شامل ہو اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں پر دیکھیں، کیونکہ وہ سلسلہ ہی اتنا اہم اور ضروری ہے جس کا نام ہے فرض علوم کورس۔ یہ کیا ہے، کس وقت یہ آن ایئر ہوتا ہے، آئیے آپ کو اس کا بھی تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل کنٹینیو رہے گا 63 دن تک، علاوہ جمعہ کے، اور بیچ میں چند دن مدنی قافلے کا جدول ہوگا، ان دنوں میں نہیں ہوگا، اس کے علاوہ یہ 63 دن کا الحمدللہ فرض علوم کورس مدنی چینل پر براہ راست شروع ہو چکا ہے۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ وہ مدنی مقصد جس کے تحت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی وقتاً فوقتاً اسلامی بھائیوں کو علم دین سے بہرہ مند ہونے کے لیے دنیا بھر میں مختلف کورسز کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ علم دین سیکھنا ہم پر فرض یا واجب تھا، جو ہم اپنی غفلت اور سستی کے سبب سے نہ کر سکے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر جو امام مؤذن کے کمرے ہیں، حجرے ہیں یا ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کمروں کو کوئی مکتب بنا دیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کے فضائل و مسائل، تو صلہ رحمی واجب ہے یا نہیں، پہلا مسئلہ۔ کن رشتہ داروں سے واجب ہے؟ جو لڑکی 12 برس کی ہو جائے اور اس کی شادی نہ کرے، وہ بچی کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کا وبال اس کے باپ کے سر پر گئے۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں انسان آیا تو اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی دنیا کے اندر آ چکا ہوتا ہے، تو اسی طرح جب وہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس شروع ہو چکا ہے۔ کورس کی ٹائمنگ روزانہ صبح 8 سے 10 بجے تک۔ اسلامی بھائیوں کو جو بالخصوص جو بیرون شہر کے ہیں ان کو آنا چاہیے فیضان مدینہ میں۔ 2 گھنٹے کا یہ درجہ ہوگا، ابتدائی 1.5 گھنٹہ یہ ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام انشاءاللہ اس میں ہمیں فرض علوم سکھائیں گے، اور آخری آدھا گھنٹہ اس میں مدنی قاعدہ سکھایا جائے گا، یعنی قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جائے گا۔ نیز 63 روزہ فرض علوم کورس مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ عاشقان رسول سے 63 روزہ فرض علوم کورس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی مدنی التجا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور ضرور اس میں شرکت کی بھی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے۔ تو 63 دن کا یہ کورس ہے، ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن اس میں پارٹیسپیٹ کرے، انشاءاللہ عز و جل دین اسلام کے حوالے سے بہت بنیادی اور ضروری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر کچھ ای میلز ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید بھی اس ہفتے تو الحمدللہ بھرپور نئے سلسلوں کا جو ہے وہ آپ کو دکھایا جانا ہے، اس کے مزید تشہیری مدنی گلدستے دیکھیں گے۔ چند ای میلز ہیں، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید اپڈیٹس کی طرف مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی، ایک اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ کرتے رہتے ہیں ہمیں ای میل، اور بلال نام ہے ان کا، اور آگے یہ کیا ہے، یہ جب پہلے ای میل آئی تھی اس وقت بھی پڑھنا میرے لیے دشوار تھا، اس کو تھوڑا آسان کر کے لکھ دو بھائی۔ XANI لکھتے ہیں، اب اس کا کیسے پروناؤنس ہوگا یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ بہرحال بلال بھائی کی ای میل آئی، انہوں نے ایک سلسلے کے حوالے سے کچھ توجہ دلائی ہے، اور اس میں جو مبلغ نے ایک بات کہی تھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے، تو ان کی معلومات تھوڑی اس سے مختلف ہیں، تو وہ بات یہاں پر بیان کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو چیک کر لیا جائے گا کہ جو اسلام بھائی نے فرمایا کیا ویسا ہی تھا یا اس سے کچھ مختلف معاملہ ہے۔ تو بہرحال آپ کی نام کے ساتھ میں نے ای میل کا مفہوم عرض کر دیا تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ آپ کی ای میل ہم تک پہنچ گئی اور پڑھ لی گئی۔ نیکسٹ ایک اسلامی بہن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا کسی عالمہ یا مفتیہ اسلامی بہن کا نمبر مل سکتا ہے، ہمیں مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو رابطہ جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو ان سے اور دیگر جو اسلامی بہن اس وقت مدنی چینل پر موجود ہوں
تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ اس لیے سوال کیا گیا ہو کہ یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اسلامی بہنوں کی کال دارالفتہ اہل سنت میں اٹینڈ نہیں کی جاتی. ایسا نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت میں اسلامی بہن بھی اگر کال کرے گی تو اس کو بھی جواب دیا جاتا ہے. اسی طرح پردے کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی فتویٰ لینا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو دارالفتہ اہل سنت میں اسلامی بہنیں بھی جا کر بھی مسئلہ پوچھ سکتی ہیں. تو یہ ایک شرعی اجازت ہے کہ اگر عورت کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ بات کر سکتی ہے. تو دارالفتہ کے نمبرز جو ہے وہ چلا دیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے. ان کی مختلف ٹائمنگز ہیں, مختلف نمبرز ہیں. ای میل کے ذریعے بھی رابطہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پر پوچھ سکتی ہیں, رابطہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب پیش کیا جائے گا. ایک نیا سلسلہ ہے جو اس ہفتے کے دوران آن ایئر کیا جائے گا اور بڑا ہی پیارا اور تاریخی معلومات پر مشتمل, جس کے اندر جو ہے وہ انبیاء کرام کی سیرت اور انبیاء کرام کی شان کو بھی بیان کیا جائے گا. بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, وہ بھی آن ایئر کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے معجزات انبیاء. کب چلے گا, اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ معلوماتی مدنی گلدستہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جی دکھائیے. جن کے ننھے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا, حضرت اسماعیل علیہ السلام. عصا شریف سے چشمے, دریا میں راستہ, سانپوں کو کھا جانے والا اژدہا, عصائے موسیٰ علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام, جن کی آواز پر ہر شے ساکن ہو جاتی تھی, جن کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا. کوڑیوں اور نابیناؤں کو تندرستی عطا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سب سے بڑھ کر منبع معجزات حضور سرور کونین, سردار انبیاء, محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے سلسلہ معجزات انبیاء علیہم السلام. جی جناب, بہت ہی معلوماتی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل, اور بڑا ہی دلچسپ بھی ہوگا کہ انبیاء کرام کے واقعات, بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے کہ ان کا کچھ حصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسا ہوا تھا. اب وہ کیا تھا, کیسے ہوا تھا, اور اس کی صحیح معلومات کیا ہیں, وہ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی. اور بعض اوقات جو ہے وہ غلط بھی حکایات مشہور ہو جاتی ہیں, تو ان سے بھی بچنے کی یہ صورت ہوگی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ ضرور مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں. ایک اور کاوش ہے مدنی چینل کی مجلس کی کہ آپ کو ایک اور نیا سلسلہ جو ہے وہ پیش کیا جائے. دعا بھی کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید بہتر انداز پر اور مزید بہتر مواد کے ساتھ مزید مضبوط انداز پر جو ہے وہ مدنی چینل پر سلسلے نئے سے نئے لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین نئی سے نئی چیزیں, نئی سے نئی معلومات بھی حاصل کریں اور ان کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہو. کچھ کالز ہیں, آئیے ان کو سنتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا آپ کی رائے ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ عز و جل مزید ایک اور بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر آن ایئر ہونے جا رہا ہے. وہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کچھ کالز کے بعد. جی سنائیے. راول پنڈی پنڈورا سے نعیم لودھی بات کر رہا ہوں. آپ کے جو آج کل مدنی چینل پہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے بہت لاجواب ہے, خصوص طور پہ فرض علوم جو کہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں کہ بس اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اب یہ کہنا یہ ہے کہ اب 2 دن تو ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے, ہفتہ اتوار کیونکہ چھٹی ہوتی ہے. اب باقی دنوں میں تو ہم آفس میں چل جاتے ہیں صبح 7 بجے 8 بجے. لیکن کہنا یہ تھا کہ اگر کوشش کر کے آپ لوگ جو فرض علوم کی جو ریکارڈنگ ہوتی اسی دن کی, یعنی کہ صبح کا جو پروگرام ہوتا ہے فرض علوم کا, اس کو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو شام کے اسی دن پرائم ٹائم میں بھی آپ لوگ اگر کر دیں تاکہ ہم لوگ آفس سے آن کر آرام سے ریلیکس ہو کے اسی دن کا فرض علوم کا جو پروگرام ہے وہ دیکھ سکیں. نمبر 2, اگر کوشش کر کے اگر مدنی چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آپ لوگ انٹرنیٹ کے بغیر بھی اگر ریڈیو پہ کر سکیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہوگا. ماشاءاللہ, بڑی ہی پیاری کال ہے اور علم دین سے محبت معلوم ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ دوسروں کے لیے ترغیب کا بھی باعث ہے کہ لوگوں کے اندر, اسلامی بھائیوں کے اندر فرض علوم سیکھنے کی اویئرنیس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. شاید بہت سوں کے لیے لفظ ہی نیا ہو. دعوت اسلامی کی اور بالخصوص جو بھی ہے یہ سب کچھ امیر اہل سنت ہی کا صدقہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک تجدیدی کاموں میں سے کام کہیے کہ لوگوں کے اندر جو ایک علم دین کا شعور اور ہمیں کیا سیکھنا ہے, ہمارے لیے کیا ضروری ہے,
लोग किन कामों में पड़े हुए हैं, कौन सी मालूमात के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन शरअन एक मुसलमान पर क्या काम जानना, करना और उसकी मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस बढ़ रही है। अल्लाह ताला हम सबको फ़र्ज़ उलूम और दीगर उलूम भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। फ़र्ज़ उलूम कोर्स अभी तक रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन आपका मदरी मशवरा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मुशावरत हो जाए। अगर इसका कोई रिपीट टाइम हुआ तो मदरी चैनल पर ऑन एयर कर दिया जाएगा। अलबत्ता ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो फ़र्ज़ उलूम कोर्स होता है हमारी वेबसाइट पर विद इन 24 आवर्स ये एक दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दिया जाता है, और दूसरा सोशल मीडिया के पेज पर भी कुछ घंटों के बाद इसको अपलोड कर दिया जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, से असबाब हों कि फ़र्ज़ उलूम कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो, जैसे 8 से 10 इसका टाइम है, तो 10 बजे ही ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो जाए। जो दावत इस्लामी का पेज है, इसी तरह मदरी चैनल का पेज है फेसबुक का, तो वहाँ पर ये अपलोड कर दिया जाए। तो कुछ जो है वो तफ्तीश के मराहिल हैं, हमारी कोशिश है, मुशावरत इस पर जारी है कि ऐसा हो जाए कि जैसे ही ख़त्म हो तो फ़ौरन ये अपलोड हो जाए, ताकि रह जाने वाले इस्लामी, जैसे इन्होंने अपना उज़्र बयान किया, समझ में आता है, और भी हो सकता है एक तादाद हो नाजरीन की जो सीखना समझना चाहते हों, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से कोई भी उज़्र हो सकता है, वो इसको बराह रास्त ना देख सकते हों। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सोशल मीडिया के हमारे पेजेस पर, इसी तरह दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ये ज़रूर अवेलेबल हैं। अलबत्ता मदरी चैनल पर इसका रिपीट की क्या सूरत हो सकती है, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करूँगा कि इस पर मुशावरत हो जाए। बड़ी ही प्यारी खबर हमें मिली है कि हाजी अली रुकने शूरा जो हैं बांग्लादेश से हमारे साथ जो है वो कॉल पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं अली भाई? मरहबा कहते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। आजकल तो आपके बांग्लादेश की धूमधाम है मदनी चैनल पर। जी जी माशाल्लाह, मदनी चैनल की निर्देश का आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बांग्लादेश को माशाल्लाह आपने बहुत लिया हुआ है और माशाल्लाह खूब चल रहा है माशाल्लाह। कुछ बताएं ना, क्या तैयारियां हैं, कैसा जोशो खरोश है चिटागांग इज्तिमा के हवाले से? ये तो इंशाल्लाह करता हूँ, जब मैं बांग्लादेश आया हूँ तो चिटागांग इज्तिमा तो लाजमी दूंगा भाई, मैं आपका वक्त दूंगा। लेकिन पहले ये अर्ज हुआ कि आपने मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं खुद भी राब्ता करना चाह रहा था कि फर्ज उलूम कोर्स कोई रिपीट हो या नेट के जरिए कुछ इसकी तरकीब बन जाए, क्योंकि कुछ लोग सफर में होते हैं या टाइम एडजस्टमेंट नहीं होता तो बाज़ बात वो रह जाता है। ये तो माशाल्लाह आपने खुद ही ये पहले इसका मसला हल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश होती है। और बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नत भरा इज्तिमा 10, 11, 12 फरवरी इंशाअल्लाह बुध जुमेरात जुमा मदीना के रोज़ा चिटागांग में होगा इंशाअल्लाह। और इस इज्तिमा की तैयारियां अल्लाह की रहमत से इतनी जोरों शोर से हैं कि ऐसे ऐसे इलाके बांग्लादेश में, ज़ाहिर बात है एकदम तो सब जगह मदनी काम नहीं पहुंच जाता, लेकिन दावत इस्लामी पर कहते हैं ना अल्लाह रसूल का करम है, औलिया करम का फैज़ान है। असल में ऐसे ऐसे इलाकों से मुझे इतलात आ रही है कि बगैर कहते हैं ना यकीन नहीं आ रहा कि यार यहाँ से इस्लामी भाई तैयार हो रहे हैं, अच्छा, यहाँ से मदनी साहब से तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक इलाका है जैसूर खुलना से आगे, वहाँ हमारे इस्लामी भाई जा रहे थे तो किसी ने उनको आवाज दी पीछे से मदीना, वो चाहूंगे कि यार यहाँ तो हमारा मदनी काम ही नहीं है, कि हमारे इस्लामी भाई रास्ते में नहीं है, यहाँ कौन आवाज देने वाला है मदीना। पलट कर देखा तो बाई मामा मदनी हुलिये में इस्लामी भाई मौजूद थे। अच्छा वाह, क्या बात। उनसे सलाम दुआ की, मुलाकात की, भाई आप कहाँ से हैं, क्या है, यहाँ कैसे। उन्होंने कहा कि मैं अरब शरीफ में था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला और मैं मदनी माहौल में आ गया, और कहा कि मैं जैसूर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा की तैयारियां कर रहा हूँ और यहाँ से भी बस में लेकर आ रहा हूँ चिटागांग इज्तिमा में। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत अता फरमाए। और सच्ची बात ये कि ये इज्तिमात के जहाँ दीगर फ़वाइद होते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी देखा है कि यूँ समझे कि पूरी कहते हैं ना मशीनरी इन्वॉल्व हो गई, तमाम इस्लाम भाइयों के अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है, नेकी की दावत, और वाकई नए इलाकों में नई जगहों पर जब इस बहाने से एक बहाना मिल जाता है मजीद काम करने का और अपने पैगाम को आगे तक पहुंचाने का, फिर इज्तिमा से पहले की तैयारियों में ये फ़वाइद और फिर इज्तिमा के बाद
سنتوں بھرے جو مدنی قافلے سفر اختیار کرتے ہیں اس کے فوائد. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال سے مزید بڑھ کر آپ کو مزید جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرمائے. بنگلہ دیش بھر کے اندر اس دعوت کو مزید جو ہے وہ عام سے عام تر ہوتی چلی جائے اور وہاں کے عاشقان رسول بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آپ کا ایک صوتی پیغام مجھے مل چکا ہے علی بھائی ٹیلی فون کال کے حوالے سے، پکچر کے حوالے سے. اس پر جو ہے میں نے عرض کر دیا انشاءاللہ عز و جل مشاورت کر کے بہت پیارا یعنی لگا وہ مدنی مشورہ، تو اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی جو وہ کوشش ہے. مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ آپ کی شفقت میں اب بس میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ الحمدللہ بنگلہ دیش کو جو جانتے ہیں یا بنگلہ دیشی لوگ جو دنیا بھر میں ہیں کہ الحمدللہ جو ہمارا چٹاگانگ 3 دن کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو 8 ڈویژن ہیں یعنی رنگپور، سلہٹ، چٹاگانگ، ڈھاکہ اور اپنا بوریشال، کھلنا. بوریشال اور کھلنا بہت ایک دور علاقے ہیں ماشاءاللہ. بوریشال میں، کھلنا میں، بوریشال کے قریب کا علاقہ ہے بھولا، وہاں پر، اور کشودی، ناٹور، جیسور، اسی طریقے سے دناجپور، رنگپور، نیلفاماری، لال منرہٹ، سلہٹ اور کومیلا، ہوبی گنج، شائستہ گنج، یعنی تقریباً ڈسٹرکٹ میں. یعنی کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا، اللہ کا ایسا کرم ہو گیا ہے کہ ایسی مدد ہوئی ہے کہ فینی، ناٹور، جادپور، آج ہمارے ایک مبلغ شریعت پور ایک علاقہ ہے وہاں گئے، جمال پور، یعنی 64 ڈسٹرکٹ ہیں اور تقریباً ڈسٹرکٹ میں اللہ کی رحمت سے ہمارے مبلغین اترے ہوئے ہیں، پیغام لے کر جا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں. پورے بنگلہ دیش میں الحمدللہ تقریباً کئی علاقوں میں ہمارے مبلغین پہنچ چکے ہیں. تو میں مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جو بنگلہ دیشی عاشقان رسول ہیں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے جہاں بھی جاننے والے ہیں، بعض بیرون ملک بھی بنگلہ دیشی لوگ ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہوتے ہیں، تو وہ آتے ہی ہوں گے. نہیں آتے تو اسپیشلی اس اجتماع کے لیے آپ آئیے چٹاگانگ میں 10، 11، 12 فروری انشاءاللہ عز و جل. آپ آئیں گے، اجتماع دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور سنت و بڑے بیانات ہوں گے، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، یہاں بنگلہ میں کہتے ہیں مناجات، وہ ہوگی، میلاد، قیام، اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے ساتھ علی بھائی، اور انشاءاللہ جو کچھ وہاں ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو مدنی چینل کے ناظرین کو دنیا بھر میں جو ہے وہ پیش کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے علی بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ساتھ آپ کی وابستگی، محبتیں صد کروڑ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کی خوبصورتی دیکھیے الحمدللہ. یہ علی بھائی ہیں اور بنگلہ دیش میں ایک طویل عرصے سے ہیں اور وہاں پر یہ مدنی کاموں میں مصروف ہے. ابھی جب علی بھائی آپ نام لے رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آپ کے نام زبان پر نام ہوتے تھے، حیدرآباد، گھوٹکی، ڈہرکی، شکارپور، تو میرپور خاص، تو سکھر، تو روڑی. تو اب جو ہے وہ آپ جو نام لے رہے ہیں مجھے یاد تو نہیں ہو سکے. تو کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، کیا بات ہے امیر اہل سنت کی، کس طرح دنیا بھر میں الحمدللہ مبلغین سفر کرتے ہیں اور اپنے مدنی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب، لیکن کال سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اس کی اپڈیٹ بھی پیش کرنی تھی. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. اور وہ بڑا ہی ایک منفرد سلسلہ ہے. اس ٹاپک پر، اس موضوع پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ شفا شریف کے حوالے سے بڑی ہی معروف ایک کتاب ہے، اس کو اس سلسلے کی بنیاد بنایا گیا اور اس سلسلے کا نام ہے فیضان شفا شریف. تو کیا ہے اس کا فارمیٹ، کیا ہوگا، کون کرے گا، کب ہوگا یہ سلسلہ؟ نیا سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ایک اور کاوش مدنی چینل کی مجلس کی. آئیے دیکھتے ہیں. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، محاسن اور معجزات کو مؤثر اور دل پذیر انداز میں سننے کا موقع انسان کامل و محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکارم و کمالات، قلوب کو تسکین پہنچا دینے والی گفتگو سے مزین، محبتوں اور عقیدتوں کی مہک سے بھرپور دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ فیضان شفا شریف. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہر، تیرے خالق حسین و ادا کی قسم.
جی الحمدللہ، بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ضرور دیکھیے گا۔ فیضان شفا شریف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے موضوع پر بڑی ہی لاجواب کتاب جس کو اس سلسلے کی بنیاد بنایا گیا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں توصیف رضا باب المدینہ کراچی سے۔ مجھے اسد بھائی سے یہ کہنا تھا کہ جو سلسلہ کلینک آتا ہے اس کی میموری کارڈ نکال لیں۔ کلینک جو سلسلہ ہے اس کا میموری کارڈ کی ڈیمانڈ آئی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں نوٹ کر لیتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ نگرانی شورا کے مختلف سلسلوں کے میموری کارڈ جو ہے وہ جاری ہوتے رہیں۔ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جیسی معلومات ہو جائیں گی تو اگلے سلسلے میں اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ عرض کر دوں گا۔ تو جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیں، اپنے کاموں میں اس کو تحریر کر لیں تاکہ اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ مزید عرض کر سکیں۔ واقعی بڑا معلوماتی سلسلہ ہے اور بڑا ہی پسند کیا جا رہا ہے، ایک نئی چیز ہے، نئے انداز پر ہے۔ نگرانی شورا کی بڑی ہی پیاری گفتگو، اس کے اندر معلومات بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کا مدنی گلدستہ ہے۔ ضرور دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ محمد عمر اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، اسد بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں اب براہ راست ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ اور بھی ہو سکتا ہے اس کی وجوہات ہو، لیکن جو سر دست میرے ذہن میں آ رہی ہے وجہ، اس کی ٹائمنگز جو ہے وہ مغرب سے عشاء میں بہت زیادہ ویری کرتی ہیں، اور بعض اوقات یہاں پر اذان عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور اس وقت میں ہمیں مدنی خبریں جو ہے وہ چلانی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سارا مدنی عملہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی مدنی عملہ با جماعت نماز ادا کرے، اور ظاہر ہے کہ جن پر جماعت واجب ہے وہ ترک نہیں کر سکتے۔ تو اب فیضان مدینہ میں ہی یہ سارا ہمارا نظام موجود ہوتا ہے، تو اذان عشاء ہوتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں، دارالفتہ سنت ہے، روحانی علاج ہے، احکام تجارت ہے، خوابوں کی تعبیریں، مغرب کے بعد کے سلسلے ہیں، تو اذان عشاء ہوتے ہی ہم سب اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور پھر تمام اسلام بھائی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ٹائمنگز کے اندر یہاں پر اذان عشاء اور جماعت عشاء کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو براہ راست نہیں کر پاتے۔ تو ایک جو سر دست میری ذہن میں وجہ آئی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ براہ راست ہو یا ریکارڈڈ ہو، ہیں تو دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے مزید اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیے۔ جی مزید کال سنائیے۔ تنویر احمد فرام ساؤتھ افریقہ۔ جی جناب، سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت ودیا سلسلہ سی ویکھ رہے ہیں جناب، تے پوچھنا ہے سی کہ پاکستان اگر مدنی چینل لوانا ہوئے پورے پنڈ وچ، ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਲਵਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਲ ਹੋ, ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਚਲਾ ਦੀजिए वो ਨੰਬਰ, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میں محمد مشہود اتاری ڈروالی خان سے بات کر رہا ہوں، آپ کے مدنی چینل کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم نیو مسلم مدنی بہار کا کوئی سلسلہ ضرور دکھائیں، کیونکہ مجھے اس کا بے چینی اور شدت سے انتظار رہتا ہے۔ نیو مسلم مدنی بہار، یہ باقاعدہ غالباً کوئی سلسلہ تو آن ایئر نہیں ہوا، یہ فلرز کے طور پر، مدنی گلدستوں کے طور پر آن ایئر ہوتا رہا ہے۔ نوٹ کر لیجئے شہز بھائی، انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ 2 میلز میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، کالز بھی ہیں، 1-2 شاید پروموز بھی باقی ہیں، کچھ اپڈیٹس بھی آپ کو عرض کرنی ہے، لیکن ای میل والوں کو بھی جواب دے دیا جائے۔ اور ایک ہمارے اقبال بھائی ہیں، بڑی تسلسل سے ای میلز کرتے ہیں، انہوں نے ایک ای میل یہ بھی کر دی کہ میں اتنی ساری ای میلز کرتا ہوں تو کہیں آپ برا تو نہیں مناتے۔ ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی ای میلز کرتے ہیں اور بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہیں، تو بالکل نہ گھبرائیے، آپ ای میلز کرتے رہیے، ہم ہی نے آپ کو دعوت دی ہے، تو جتنی بھی آپ ای میلز کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھ کر اس کے مطابق جتنا ہو سکا عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بلکہ آئی اپریشیٹ کہ آپ وقت نکالتے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں, ہمارے سلسلوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر پھر اپنا مدری مشورہ دیتے ہیں. تو اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ثواب بھی ملے گا. یہ بھی تو ایک کام ہے نا, ہر کوئی نہیں کرتا. بعض لوگ بس دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں, بعض اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں, لیکن مدری مشورے کا ذہن میں آنا اور پھر اس کو لکھنا نکالنا, تو ریئلی آئی اپریشیٹ. ڈونٹ وری, آپ کرتے رہیں ای میلز, انشاءاللہ عز و جل مزید بہتری کا سامان ہوگا. ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی تھی, کسی اسلامی بہن کی طرف سے تھی, یو کے کسی علاقے کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے حوالے سے, تو کیا وہاں پر کوئی ایسا رابطہ ہے؟ تو آپ کو میل میں ہی وہاں کے ذمہ دار کا نمبر جو ہے وہ ریپلائی کر دیا گیا ہے, آپ اس پر رابطہ فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو واقعی وہاں پر ایک بڑی ضرورت بھی ہے, لیکن دعوت اسلامی کے مختلف علاقوں کے اندر مدارس کا سلسلہ ہے, جو بھی پاسبلٹی ہوگی انشاءاللہ عز و جل عرض کر دی جائے گی, تو وہاں کے ذمہ دار سے رابطہ کر لیا جائے. ایک اور ای میل ہے میرے پاس, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا مدری مذاکرے میں سوالات کے لیے کوئی ای میل فکس ہے؟ اگر نہیں ہے تو کر دی جائے. مجھے کنفرم تو نہیں ہے, لیکن اتنا میرے علم میں ہے کہ واٹس ایپ کا نمبر ہے, اسی طرح مدری مذاکرے کا ایک الگ سے نظام بنا ہوا ہے. اگر ای میل ایڈریس میسر ہو تو اس کو چلا دیا جائے, ورنہ ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے واٹس ایپ کے نمبر پر بھی صوتی پیغام بھیج سکتے ہیں. آپ آئی وی آر کے اندر بھی کال کر سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ ہمارا ایک یہ بھی نظام ہے جو خودکار نظام کے تحت کالز کو ریسیو کرتا ہے, اور اس میں مدری مذاکرے کا آپشن بھی موجود ہے. آپ جب بھی فری ہوں آپ کال کریں اور وہاں پر اپنا سوال ریکارڈ کرا دیں. تو یہ کئی ذرائع سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال جو ہے وہ مدری مذاکرے کی جو مجلس ہے وہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جناب بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب. جی سنائیے. میں سید شاہنواز شاہ بات کر رہا ہوں حویلیاں ایبٹباد سے. ایک سجیشن یہ میرے ذہن میں ہے کہ مدنی چینل پہ نا طالب علموں کے حوالے سے یا نوجوانوں کے حوالے سے مسلمان نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے, یہ چلنا چاہیے. نگران شورا نے اس موضوع پر کئی سلسلے کیے ہیں, غالباً نوجوانوں کے مسائل کے نام سے تھے, اور وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو تو ہوتی ہی رہتی ہے, اور بالخصوص جس کے اندر نوجوانوں کو ایڈریس کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مشورہ ہم تک پہنچ گیا, کوشش کریں گے کہ آگے پہنچا دیا جائے. ویسے جو بھی مدنی چینل پر جو بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ نوجوانوں بوڑھوں سب کے لیے ہی مفید ہوتی ہے, لیکن آپ کا مقصد یہی ہوگا کہ کوئی اسپیسیفک نوجوانوں کو ایڈریس کر کے یوتھ کے حوالے سے پروگرام کیا جائے. تو جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمیں مدنی مشورہ عطا فرمایا. نیکسٹ کال سے محمد رضا وال سلطان احمد بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کا تقریباً تمام ہی سلسلے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں. آپ کی بارگاہ میں میری ایک مدنی التجا ہے کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا کریں اور آذان براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. آمین آمین. دو تین جو ہے وہ خواہشات کا آپ نے اظہار کیا. اذان عشاء تو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے, اور بقیہ اذانوں پر فی الحال ذہن نہیں ہے. البتہ آپ نے جو خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا, ماشاءاللہ خوشخبری ہے تمام ہی ناظرین کے لیے. ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے مدنی چینل میں ذمہ دار ہیں, وہ تشریف لائے تھے, اور ایک کورس ہوا تھا خصوصی اسلامی بھائیوں کے اشاروں کی زبان سکھانے کے حوالے سے, جس کو ہماری اصطلاح میں قفل مدینہ کورس کا نام دیا جاتا ہے, جس میں اشاروں کی زبان جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. تو وہ پورا کورس ہم نے ریکارڈ کیا تھا, اس کے اندر مزید ایڈیشن بھی کیا گیا ہے, اور اس پر ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ مدنی مشورہ ہو رہا تھا کہ اب اس کو مدنی چینل پر کس طرح سے آن ایئر کیا جائے. تو کچھ مشاورت ہوئی ہے, انہوں نے کہا میں ایک سیمپل بناتا ہوں, پھر انشاءاللہ عز و جل اس کو مدنی چینل کے لیے ترتیب دیں گے. بڑا ہی پیارا ہے, بہت ہی دلچسپ ہے. اب تک آپ نے خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے مختلف چیزیں مدنی چینل پر دیکھی ہوں گی. پرسنلی بہت اچھا فیڈ بیک ہم نے اس کا پایا, اور الحمدللہ دلچسپ بھی ہوتا ہے, معلوماتی بھی ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ اس کا 90% ہوم ورک ہو چکا ہے, یعنی اشارے بن چکے ہیں. اس پر جو بھی کورس کے اندر چیزیں تھیں وہ ایڈیٹنگ کا, تفتیش کا
آلموسٹ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو ہم نے مدنی چینل پر کس طرح سے آن ایئر کرنا ہے اس پر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہے آپ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جو سلسلہ ہے یہ مدنی چینل پر دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا, الحمدللہ اس پر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی آن ایئر ہوگا آپ کو بھی عرض کر دیا جائے گا. ایک پرومو ہے, نیا سلسلہ ہے, ایک اور مدنی چینل کی بڑی ہی پیاری کاوش ہے, ایک نیا موضوع ہے, نیا انداز ہے, نئے مبلغ دعوت اسلامی اس کو بیان کریں گے. وہ کیا ہے, کب ہوگا, کیسے ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں. ایک ایسی حقیقت جس کا انکار کسی سمجھدار نے نہیں کیا, فقط رفاقت بدلنے سے کردار و گفتار کے تمام رنگ ہی بدل جاتے ہیں. یا صحبت جو چور کے ساتھ رہے گا چوری نہ سہی ہیرا پھیری تو کرے گا. جھوٹے کی رفاقت اختیار کرنے والا جھوٹا نہ سہی مبالغہ تو کرے گا. ایک جانب قابل گرفت تو دوسری جانب قابل تحسین. ایک ہی موضوع اور مختلف جہتیں, یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ اچھی بری صحبت. جی, اچھی بری صحبت ایک اور نیا موضوع ہے, نیا سلسلہ ہے, نیا انداز ہوگا. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آج کے اس سلسلے میں آپ نے الحمدللہ کئی نئے سلسلوں کی اپڈیٹس حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. آخری کال لیتے ہیں, پھر وقت بھی جو ہے وہ اختتام کو بس تقریباً پہنچ چکا ہے, پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. جی, ایک کال اور سنا دیجیے. میں خالد محمود قادری سیالکوٹ ضیاکوٹ سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ آپ اپنا بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں امیر اہل سنت کے صاحبزادے مولانا محمد بلال رضا قادری صاحب کو بھی دعوت دے. جی بالکل دعوت دینی چاہیے. اور ان کے جو سلسلہ کرتے ہیں ہمارے سلمان بھائی, انہوں نے غالباً دعوت دی بھی تھی, مجھے بتا رہے تھے. تو انشاءاللہ جیسے یہ کرم فرمائیں گے تو ان کی بھی آپ زیارت کر سکیں گے. فی الحال یہ ساؤتھ افریقہ کے جدول پر ہیں, وہاں پر اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. جنہوں نے کالز کی, میسیجز کیے, ای میلز کیے, ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمیں مدنی مشورے دیتے رہیے, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ای میل ایڈریس بتاتا چلوں. آپ اس سلسلے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اس میل پر ایڈریس پر آنے والی ای میلز کو میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں. چاہیں تو خط بھی روانہ کر سکتے ہیں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل, مکتب مجلس مدنی چینل, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی کا ایڈریس لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اور جو بھی ترغیبات ہمیں یہاں پر دی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر